کے حوالے سے ایک پریزنٹیشن جو ہے تو آپ وہ جو ہے تو آپ کے حصے میں آئیے. بڑی مہربانی, تھینک یو ویری مچ. سال قبل مسیح کا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے بھی 1500 سال پہلے کا ہے. یہ داوڑوں, آریاؤں, یونانیوں, فارسیوں, کرشناؤں, ہندیوں, ساتانیوں, افغانیوں, مغلوں, سکھوں اور پھر انگریزوں کے ہاتھوں فتح ہوتا چلا گیا. اور یروشلم کے بعد ایسا کوئی شہر نہیں جو اتنی قوموں کے ہاتھوں فتح ہوتا چلا گیا ہو. پشاور اور اس کے گرد و نواح کے پرانے نام ہیں قصبہ تورس, پرساپورا. یہاں یونانی, ہندو, بدھا مت کے آثار ملتے ہیں. اور یہ شہر گندھارا تہذیب کے قدیم شہر پرساپورا کے قریب پایا گیا ہے. پرساپورا گندھارا تہذیب کے دارالخلافہ پرشا کلاوتی جو چارسدہ کے قریب تھا. پرشپورا بھی اس کا ایک پرانا نام ہے جس کے معنی ہے سٹی آف مین, اور یہ نام کشانوں نے رکھا جو 1000 سال تک رہا. 7ویں صدی میں یہ سینٹرل ایشیا کا اہم مقام تھا. اس کے ایک طرف سینٹرل ایشیا تھا جس میں آن, بان, تان والی ریاستیں تھیں جیسے آذربائیجان, قازقستان, کرغستان, تاجکستان, ترکمانستان اور ازبکستان شامل تھیں, جہاں سے ترک اور ترکی سے یورپ تک کا سفر تھا. گویا یہ سلک روٹ تک پہنچنے کا ایک بہت آسان راستہ تھا. اس کے شمال مغرب اس کے شمال مغرب میں جو ہے ایران آباد تھا, اور لوگ دریا کی وجہ سے بلوچستان کو چھوڑ کر ایران جاتے تھے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ دریاؤں کے آس پاس بہت زیادہ آبادیاں تھیں, ہر طرح کے کہوہ خانے تھے, بالا خانے تھے, طبیب تھے, ہر طرح کی سہولتیں تھیں, آبادیاں تھیں. تو یہ لوگ یہ راستہ جاتے تھے, دریا کے کنارے کنارے جاتے تھے تاکہ پانی کو بھی انجوائے کر سکیں اور پانی کی کمی کو محسوس نہ کر سکیں. اس کی جو ہے کرشناؤں نے اسے اپنا دارالحکومت بنایا. یہ اس کا سنہری دور تھا, اور اس کی سلطنت شمال سے سنگیان سے لے کر جنوب مغرب تک تھی, اور مشرق میں بنگال سے لے کر مغرب میں باکرا جسے بخارت کہتے ہیں اس تک تھی. اور اس کا بادشاہ خود کو کنشک کہتا تھا, اور اس کے پاس وہ یہ کہتا تھا کہ اس کے پاس گوتم بدھ کے دانت بطور تبرک موجود ہیں. پشکپور, کرشناپور, پرشناپورا, پریشاپورا یہ سنسکرت زبان سے منسلک ہیں جس کے معنی مہک یا خوشبو کے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پشاور کو خوشبوؤں کا شہر بھی کہا جاتا تھا اور کہا جاتا رہا ہے. 1980 میں اسے پٹھانوں نے فتح کرنے کے بعد اس کا نام پشاور رکھا. بعد میں سکھوں نے بھی اسے یہی نام دیا. 1451 سے لے کر 1759 تک پشتون اور مغل اس پر حکمران رہے. 1526 میں ظہیر الدین بابر نے دولت خان لودھی کو شکست دے کر اسے فتح کیا اور اس کا نام باگرام رکھا, اور اسے پارو پارا کا نام بھی دیا. اس کے بعد 1758 سے لے کر 1759 تک یہ مرہٹے نے اس پر حکومت کی. 1759 سے 1818 تک دورانی یا ابدالی حکمران رہے. رنجیت سنگھ نے 1818 میں دورانی حکومت کا خاتمہ کیا, اور 1818 سے 1849 تک سکھوں کی حکومت تھی. اور 1947 سے پھر 1849 سے لے کر 1947 تک اس پر انگریزوں کا راج رہا. اور آپ دیکھیے کہ جتنے بھی لوگ آئے انگریزوں کے سوا, سب نے اس کو تباہ کیا, سب نے اس کو برباد کیا, سب نے اس کو ویران کیا, سب نے اس کو اجاڑا, اور اس کو برباد اور تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ شہنشاہ اکبر نے بھی اس کا نام پشاور رکھا, جو تاریخی لحاظ سے ثابت نہیں ہوتا. شہنشاہ جہاں کے دور میں یہاں شالامار باغ بھی تعمیر کیا گیا. پشاور باغوں اور پھولوں کا شہر کہلاتا تھا. شاہی باغ, وزیر باغ, نظر باغ اس کے مشہور باغات تھے. اس کے علاوہ کمنی باغ اور جناح پارک بھی پھولوں کے لیے مشہور تھا. پرانا شہر پشاور جو ہے یہ 3 حصوں پر مشتمل تھا, اور اس کے ارد گرد سکھوں نے اپنے دور حکومت میں ایک کچی دیوار تعمیر کی تھی. اسے بعد میں انگریزوں نے پکی اینٹوں کی دیوار سے بدل دیا تھا, اور اس دیوار میں 16 دروازے تھے جو کہ اب بھی ہیں, جن میں کابلی دروازہ, اسمائی دروازہ, کچہری دروازہ, ریتی دروازہ, رامپور دروازہ, ہشنگری دروازہ, لاہوری دروازہ, گنج دروازہ, یکتوت دروازہ, کوہاٹی دروازہ, سرکی دروازہ, سرچا دروازہ, آسیہ دروازہ, رام داس دروازہ, ڈبگری دروازہ اور بجوڑی دروازہ شامل ہیں. اور ان دروازوں کے جو نام تھے وہ ان کی اپنی جو ہے وہ تاریخی حیثیت تھی کہ کابلی دروازے کو اس لیے کہتے تھے کابلی دروازہ کہ یہ کابل کی طرف اس کا راستہ جاتا تھا. تو اسی طریقے سے ہر ایک کا یکتوت دروازے کو اس لیے کہتے تھے کہ یہاں ٹانگوں کا اڈا ہوتا تھا. کوہاٹی دروازہ کوہاٹ کی طرف جاتا تھا. اسی طریقے سے سرچا دروازہ میں ایک ٹھنڈی کھوئی ہوا کرتی تھی. ڈبگری دروازہ تو یہ ڈب ہوا کرتا تھا, یعنی ایک بہت بڑا اس ڈب کہتے ہیں اجتماع کو رکھنے کو, یعنی یہاں پہ لکڑیوں کے بہت بڑے بڑے ٹال ہوا کرتے تھے. اور دوسرا یہ کہ میوزیشین بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہوتے تھے.
تو اس لیے اس کو ڈبگری دروازہ کہتے ہیں۔ باجوڑی دروازے کا راستہ باجوڑ سے جاتا تھا، باجوڑ تک جاتا تھا، تو اس لیے باجوڑی دروازہ کہتے ہیں۔ اور یہ رات کو 8 بجے بند کر دیے جاتے تھے، اور رات کو بند کر دیے جاتے تھے اور صبح سویرے عوام کے لیے کھول دیے جاتے تھے۔ تو اس کی قدیمی اس عمارات میں آپ دیکھیں تو مسجد محبت خان ہے، اور اس مسجد کی تعمیر جو ہے وہ 1660 سے 1670 تک 10 سال کے درمیان کی گئی، اور اس کا جو نام تھا مغل گورنر نواب محبت علی خان بن مردان کے نام پر رکھا گیا۔ یہ مسجد اس وقت پشاور کے سب سے بلند مقام پر تعمیر کی گئی تھی، اور سکھوں کے دور حکومت میں اس کے مینار پر قیدیوں کو پھانسی دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور 5 وقت پھانسی دی جاتی تھی۔ جو نماز کا ٹائم ہوتا تھا فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، تو اس وقت قیدیوں کو یہاں پہ اس کے میناروں کے اوپر لٹکا کے پھانسی کی سزا دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ قاسم علی خان کی مسجد ہے، یہاں کی بہت پرانی مسجد ہے، یہ بھی 1658 سے 1706 تک جو ہے وہ قائم ہوئی۔ مسجد گنج علی خان ہے، اور جو کہ 1776 میں قائم ہوئی۔ محلہ سیٹھیان ہے، ایک بہت ہی پرانا محلہ ہے۔ سیٹھی فیملی جو ہے آپ کو پتہ ہے جیلم کے علاقے بحیرہ سے ہجرت کر کے یہاں آئی تھی، اور یہ چین، ہندوستان، افغانستان، ایران، مزار شریف، تاشقند، بخارا، سمرقند اور سینٹرل ایشیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے۔ یہ بہت ہی امیر کبیر لوگ تھے، اور اس کے ایک گھر کے اوپر 30 سے 40 سال کا عرصہ لگا ہے، اور اس کے گھروں میں آپ دیکھ لیں کہ ہر گھر دوسرے سے مختلف ہے، اور یہ اوپر سے آپس میں جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں۔ گھر بخارا اور سمرقند کے گھروں کے نقشے پر بنائے گئے تھے، اور اس میں کم از کم 12 کمرے موجود ہوتے تھے۔ آرام کے لیے ایک تخت بھی موجود ہوتا تھا، جس کو تخت شاہی سلیمانی کا نام دیا جاتا تھا، اور ہر گھر میں ایک تہخانہ اور مختلف طرز کے فوارے ہوتے تھے۔ آپ اب کبھی جائیں تو ہر گھر میں آپ کو مختلف طرز کا فوارہ ملے گا، اور ہر دیوار کے بعد مختلف قسم کے چینی دان ملیں گے، اور ان پر اتنا خوبصورت نقش و نگار ہوا ہے کہ میں جب وہاں پہ گیا تو اس لڑکے نے مجھے بتایا کہ یہ تقریباً 4 اسکوائر انچ کی جگہ کو ہمیں ری بلڈ کرنے میں، تعمیر کرنے میں 6 مہینے لگے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہم اس تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ تو رنگ برنگی شیشے کی ٹائلیں اور لکڑی کا نفیس اور باریک کام یہاں پہ موجود تھا۔ یہ لوگ بلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ ہر چھت کا اور دیوار کا ڈیزائن دوسرے سے مختلف ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں بینک چونکہ اتنے عام نہیں ہوتے تھے، تو ہر گھر میں ایک بینک ہوا کرتا تھا، سیف ہوا کرتا تھا، جس میں یہ لوگ اپنے پیسے رکھا کرتے تھے، کیش رکھا کرتے تھے۔ جب 1917 کا روسی انقلاب آیا تو ان کی وہ کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی، تو پھر یہ اس کرنسی سے اس کو جلایا کرتے تھے، جلا کے تو ہاتھ اس کے ساتھ تاپتے تھے۔ آپ دیکھ لیجئے قلعہ بالاسار ایک بہت پرانی ہیریٹیج ہے، اور اس کی تاریخ جو ہے وہ 7ویں صدی سے ملتی ہے، جب چینیوں نے اسی کچی اینٹوں سے بنایا تھا، اور اس کے ارد گرد باڑے کا دریا گزرتا تھا جو اندر شہر تک جاتا تھا۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس بالاسار سے تحصیل گولکٹری تک ایک سرنگ بھی اندر سے نکالی گئی تھی۔ 11ویں صدی میں محمود غزنوی نے جب راجہ جے پال کو شکست دے کر اس پر قبضہ کیا، اور اسے حملہ آوروں کے ہاتھوں کہیں بار توڑا گیا، کہیں بار جوڑا گیا۔ ظہیر الدین بابر نے 1526 اور 1530 سے اسے باگرام قلعے کا نام بھی دیا۔ احمد شاہ ابدالی نے اسے سردیوں میں اپنی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کرتا تھا، جبکہ سکھوں نے افغانیوں سے 1823 کی جنگ میں اسے تباہ کیا۔ بعد میں ہری سنگھ نلوا نے اسے دوبارہ بنایا، اور 1846 میں انگریزوں نے اس کے ارد گرد موجودہ بیرونی دیوار تعمیر کی، اور حکمرانوں کی رہائش گاہ کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا، کیپٹل کے طور پہ اس کو استعمال کیا گیا۔ آپ دیکھ لیجئے یہ تحصیل گورکٹری یہ ایک بڑی عام سی بلڈنگ ہے، اور ہم لوگ جب جاتے تھے یا اس کے پاس سے گزرتے تھے تو ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیکھتے تھے۔ تو جب آپ اس کی اہمیت کو دیکھیں تو یہ پشاور شہر کی ایک تاریخی عمارت ہے، اور یہ 160 × 160 میٹر کے رقبے پر پھیلی ہوئی قلعہ نما عمارت ہے۔ اس کی دیواریں چوڑی اور مضبوط ہیں، اور یہ مغلیہ طرز تعمیر کا حسین شاہکار رہی ہے۔ اس کے لفظی معنی حملہ آوروں کی قبر ہے، اور ایک روایت کے مطابق سکھوں کے دور حکومت میں مجرموں کو پھانسی دے کر اس کی لاشیں مغربی دروازے پر چند دنوں کے لیے لٹکا دی جاتی تھیں، اتارتے نہیں تھے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو، تو اس لیے اسے گورکٹری یا قبروں کی کٹری کہا جاتا ہے۔ الیگزینڈر کننگھم نے یہاں بدھا کے بادشاہ کنشکا کے مجسمے کی بھی نشاندہی کی ہے، اور جو جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ پروفیسر احمد حسن دانی نے اسے بدھ مت کی عبادت گاہ قرار دیا تھا، اور بدھ مت کے جو چینی پیشوا تھے زنگ یانگ نے 7ویں صدی میں اس کا دورہ کیا، اور اس کا کہنا تھا کہ یہاں بدھ مت کی بڑی بڑی خانقاہیں ہوا کرتی تھیں۔ گورکٹری ہندوؤں کی عبادت گاہ بھی رہی ہے۔ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر بھی اپنی کتاب بابر نامہ میں اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرا بیگم نے
1638 میں اسے دوبارہ تعمیر کرا کر ایک سرائے میں تبدیل کر دیا تھا، جہاں آنے والے ٹورسٹ جو ہے وہ 1-2 دن کے لیے قیام کیا کرتے تھے۔ اور 1838 میں جب سکھ آئے تو انہوں نے اس کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا دیا۔ رنجیت سنگھ نے 1838 سے 1842 میں ایک جنرل پاولو کی رہائش گاہ بنا دیا، جس میں اس نے ایک ہندو شیوا کے لیے ایک مندر بھی بنایا جو ابھی بھی موجود ہے، اور اس میں وہ سردوکر کی رسم ادا کرتے تھے، جس میں وہ اپنی داڑھی اور بالوں کے بال جو ہے وہ کاٹا کرتے تھے، ان کو صاف کیا کرتے تھے۔ اس میں گورکھ ناتھ مندر بھی ہے، مسجد امام ابو حنیفہ آج بھی قائم ہے، اور اس کے علاوہ فائر بریگیڈ کا پرانا دفتر ہے جو 1906 میں قائم ہوا، کیونکہ اس وقت لکڑی کی بہت زیادہ گھر ہوا کرتے تھے اور آگ لگنے کے بہت اندیشے ہوتے تھے، تو یہ فائر ہاؤس جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے۔ یہ کچھ میرے ایک کولیگ نے بات کی پنجتیرس کی، تو یہ بھی اشنگری میں چاچا یونس پارک کے ساتھ واقع ہے، بلکہ اس کے پیچھے واقع تھا۔ یہ 1000 سال پرانا مندر ہے، اور اس میں 5 تالاب ہوتے تھے جہاں ہندو کرتک کے مہینے میں درختوں کے نیچے آ کر عبادت کرتے، وہ ان تالابوں میں نہاتے اور درختوں کے نیچے پھر آ کے اپنے آپ کو خشک کرتے۔ 1747 میں جب دورانی حکومت آئی تو اس نے اس کو تباہ کر دیا۔ سکھ حکمرانوں نے 1834 میں اسے دوبارہ عبادت کے قابل بنایا، اور 3 جنوری 1919 تک موجودہ حکومت نے اسے اینٹیک ایکٹ کے تحت قومی ورثہ قرار دے کر اس کی مرمت اور بحالی کا کام شروع کیا ہے، لیکن ابھی تک اس پر کوئی کام شروع نہیں ہوا ہے، اور یہ بہت بڑی ہماری بدقسمتی ہے۔ اس کے علاوہ گردوارہ بھائی جوگا سنگھ ہے جو کہ ڈبگری میں واقع ہے، محلہ جوگن شاہ میں، یہ بھی 300 سال پرانا ہے، اسے بھی ابھی اوپن کیا گیا ہے۔ گردوارہ بیبا سنگھ جوگی واڑہ ہے، یہ 300 سال پرانا ہے۔ کالی بھاڑی کا ٹیمپل ہے، اور پشاور میوزیم ہے، اور یہ جو ہے 1907 میں قائم کیا گیا تھا وکٹوریا ہال میں، اور اس کو کوئین کے نام کے اوپر جو ہے وہ رکھا گیا تھا۔ یہ 2 اسٹوری بلڈنگ ہے، اور یہ بڑی اسٹائلش برٹش اسٹائل کی بنی ہوئی ہے، جس میں ہندو، بدھسٹ اور مغل اسلامک اسٹائل یہ سارا کچھ موجود ہے اس کے اندر۔ گندھارا آرٹ اور یعنی جتنی بھی پرانی تہذیبیں ہیں اس تمام کے اس کے اندر اثرات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کننگھم گھنٹہ گھر ہے، جو اس کے وقت کے جو ہے گورنر نے اس کو بنایا تھا، جارج کننگھم نے بنایا تھا، اور اسے ڈائمنڈ جوبلی آف جو کوئین آف وکٹوریا تھی اس کی یادگار کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کا ڈائمیٹر 30 فٹ ہے، اور اس کی بنیاد 13 × 4 ہے، اور اس کی لمبائی 26 میٹر یا 85 فٹ ہے، اور یہ ایک زمانے میں اس کی آواز سے لوگ اپنی گھڑیاں ملایا کرتے تھے۔ اسلامیہ کالج یونیورسٹی ہے جو کہ ایک بہت ہی قدیم یونیورسٹی ہے، جسے سر صاحبزادہ عبدالقیوم خان اور سر جارج روسکیپل نے بنایا تھا 1913 میں، اور 2008 میں اس کی یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا۔ مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے بھی اس میں اپنی زندگی کے 4 سال گزارے ہیں، اس میں دفن میری زندگی کے 4 سال۔ درہ خیبر جو ہے آپ دیکھ لیجئے، سپن غر کی پہاڑیوں میں پاکستان کے شمالی حصے میں لنڈی کوتل اور پشاور کے درمیان جمرود کے پاس واقع ہے۔ یہ نہ صرف تجارت کے لیے بلکہ حملہ آوروں کے لیے بھی ایک راستے کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ چنگیز خان، منگول اور سارے جتنے بھی انویڈرز تھے، جتنے بھی سارے اسی راستے سے ہندوستان میں داخل ہوتے تھے۔ محمود غزنوی اور ترک منگول بھی اسی راستے سے داخل ہوئے، اور وہ پشاور میں داخل ہو کر اس کو تباہ برباد کرتے تھے۔ رنجیت سنگھ نے 1834 میں اس کو فتح کیا، جب 1837 میں وزیر اکبر خان نے اس پر دوبارہ قبضہ کیا اور اس کا نام درہ خیبر رکھا۔ 1878 میں افغان چیف اور برٹش پولیٹیکل نے جمرود قلعہ کی بنیاد رکھی، اور 1925 میں یہاں ریلوے ٹریک شروع کیا گیا، جس کے اوپر 2 انجنوں والی گاڑی جو تھی وہ چلتی تھی۔ آپ دیکھ لیجئے سوات میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، بدھ کڑا یا منگورا، تو یہ اتنی زبردست جگہ ہیں کہ ایک روایت کے مطابق اسے اشوکا نے 500 سال قبل مسیح تعمیر کیا تھا۔ یعنی سوچئے، تصور کیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 500 سال قبل اس کو تعمیر کیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس میں اشوکا کی راکھ بھی دفن کی گئی ہے، جبکہ کچھ کتابوں کے مطابق اسے 200 سال قبل مسیح تعمیر کیا گیا۔ چلیں جو بھی ہو، یہ ایک بہت پرانی ہیریٹیج ہے، لیکن ہم نے اس کو بھی جو ہے وہ تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اس کو 5 مرتبہ تعمیر کیا گیا، اور ہر مرتبہ عمارت کی ڈیزائن میں تبدیلی کی گئی۔ اس کے گرد گرد چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جو آج بھی وہاں پہ موجود ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اثرات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یہاں عبادت کے لوگ آتے تھے اور رہائش اختیار کرتے تھے۔ باہر تالاب تھے جہاں یہ منہ ہاتھ دھوتے تھے، یا اپنی میں کہہ لوں کہ وضو کرتے تھے تو غلط نہ ہوگا۔ وہ اس کے ارد گرد جس طرح ہم خانہ کعبہ کے ارد گرد 7 چکر لگاتے ہیں، تو یہ لوگ 3 چکر لگایا کرتے تھے، وہ 3 چکر لگا کر اینٹی کلاک وائز 3 چکر لگا کر عبادت کرتے تھے۔ اس کے ارد گرد بہت سی نقش شدہ ڈھانچے اور ٹوٹے ہوئے بت
آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں آج بھی موجود ہیں، جبکہ سالم بتوں کو میوزیم والے اٹھا کے لے گئے ہیں۔ پھر بیجو دی قبر کا ذکر کسی نے کیا، پشاور کی انارکلی، تو اس کے اوپر میں 1-2 منٹ بات کرنا چاہوں گا کہ تیمور شاہ درانی جو احمد شاہ ابدالی کا بیٹا تھا، جو وہ اقتدار میں آیا تو اس نے مغلوں میں شادی کی تو اس جو کوئین آئی، کوئین کے ساتھ ایک خادمہ بھی تھی، ایک ملازمہ بھی تھی، تو اس کا نام بی بی جان تھا، اس کا نام جو تھا بی بی جان تھا۔ اچھا، یہ پیار سے ان کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ حسین تھی، خوبصورت تھیں اور بہت زیادہ ذہین تھیں، اور سیاست اور جو پولیٹیکل انوائرمنٹس ہیں اس کے اوپر اس کا بہت عبور حاصل تھا۔ تو جتنے لوگ تھے باقی سارے اس سے جلنے شروع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ یہ کوئین اور بی بی جان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فرینک ہوتے چلے گئے، تو لوگ جیلیسی میں آ کر اس کو بیجو کہنے لگے، جبکہ احمد شاہ ابدالی اس کا بیٹا جو تیمور شاہ تھا وہ اس کو بی بی جان کے نام سے پکارتا تھا۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ جو کوئین تھی وہ بہت زیادہ جیلس تھی، اور اس نے اپنے گھر والوں سے، جو مغلوں سے، ان سے کہا کہ اس کا راستہ صاف کیا جائے کسی طریقے سے، تو زہر کا پیالہ لا کر اس کو دیا گیا اور اسے کہا بی بی جان اگر میں آپ سے ایک بات کہوں تو آپ مان لیں گی؟ اس نے کہا آپ کوئین ہیں، آپ ملکہ ہیں، آپ جو بات کہیں گی میں مان لوں گی۔ تو اس نے کہا اچھا یہ پیالہ پی لو۔ تو وہ سمجھ گئی کہ یہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ اس نے کہا میں یہ پیالہ ضرور پیوں گی، لیکن اس سے پہلے میں ایک دفعہ کنگ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا آپ یہ پیالہ پی لیجئے، اس کے بعد پھر آپ کنگ سے جا کر مل لیجئے۔ اس نے وہ پیالہ پیا، اور اس وقت جو کنگ تھا یہ نظر باغ کے پاس موجود تھا، جہاں پہ ایک بہت بڑا باغ ہوتا تھا بالاسار فورٹ کے پاس ہی۔ تو یہ وہاں اس کے پاس جب آئی تو اس کی یہ حالت تھی کہ اس کے ناک اور منہ سے خون نکل رہا تھا، اور اس نے اسے کہا بی بی جان کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس نے کچھ کہنے سے قبل ہی وہ گری اور اس کے قدموں میں آ کر اس نے دم توڑ دیا، اور اس طرح ایک جو خاتون تھی وہ فوت ہو گئیں۔ اور اس کی پھر کافی دنوں تک جو ہے وہ کنگ اپنے گھر میں نہیں گیا، وہاں پہ اس نے ایک مقبرہ بنایا جسے بی بی جان کا مقبرہ کہا جاتا ہے، بیبو کا مقبرہ کہا جاتا تھا، یہ پیار سے اس کو بیبو کہتا تھا۔ اور بگڑتے وہ پھر بیجو کا نام سے مشہور ہو گیا، اور وہاں پہ اس کے جو پرندے تھے وہ ان کو بھی پھر اس میں دفن کر دیا گیا۔ لیکن ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے 2-3 مہینے پہلے میں نے اخبار میں پڑھا کہ بی بی جان کی قبر سے جو جتنی بھی لاشیں تھیں یا جو بھی اس کے بقایا جات تھے، جو ہڈیاں تھیں، وہ نکال کر لے گئے اور ان کو کھلا چھوڑ دیا گیا، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس سے ہماری بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک خاتون جو کہ ایک مسلمان خاتون تھی، وہ بیجو کے نام سے مشہور ہوئیں اور فاتحہ سے بھی اور دعا سے بھی محروم رہیں۔ ڈیئر کولیگس، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے مائیکل اینجلیو ایک گریٹ بہت بڑا بت تراش تھا، اور ایسے اسٹیچو بناتا تھا کہ وہ جب دیکھتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ یہ ابھی چل پڑے گا۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ مائیکل تم اتنے اچھے مجسمے کیسے بنا لیتے ہو؟ اس نے کہا میرا اس میں کوئی کمال ہے ہی نہیں، یہ تو اس میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں، میں صرف چھینی اور ہتھوڑی لے کر اس سے اننیسیسری بٹس ریموو کر دیتا ہوں، تو مجسمہ خود بخود اس میں سے نکل آتا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ اس کے الٹا کیا۔ ہمارے پاس بھی بڑے خوبصورت نوادرات تھے، ہمارے شہر میں بھی بڑے خوبصورت جگہیں تھیں، لیکن ہم نے ان کو توڑ پھوڑ دیا، ہم نے ان کو تباہ برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہاں، ایک چھوٹی سی نظم ہے پشاور کے حوالے سے۔ پشور میرا پشور ہے اسے نال نہ کوئی ہو رے، ازیاں گلیاں تے چوبارے خوشبو رجدی وسدی ہے، پھلاں دی مہک سی اس وچ چڑیاں دا ایک شور ہے، پشور میرا پشور ہے اسے نال نہ کوئی ہو رے۔ ہندو سکھ عیسائی تے مسلم مل جل کے سب رہندے نے، کسی نو کسی نال خارے نہ چلدا کسی دا زور ہے، پشور میرا پشور ہے اسے نال نہ کوئی ہو رے۔ پشتو ہندکو اردو فارسی سب نو اچھی آندی ہے، سارے سچے یارن سجنا نہ کسی دے دل وچ ویر ہے، پشور میرا پشور ہے اسے نال نہ کوئی ہو رے۔ اے جی سونی گیت غزل ہے، شہر گل تخلص ازدا، انہوں لکھ دا تا کوئی ہو رے پر گاندہ کوئی ہو رے، پشور میرا پشور ہے ہو رے۔ لکشمی جی اس مورت دی تاریخ بڑی پرانی ہے،
ایک نجدہ سونا مورے نالے حسن دا نچوڑے پشور میرا پشورے اسے نال میں نہ کوئی ہو رہے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. مہربانی, بہت شکریہ جی. طریقے سے بڑے مرصع طریقے سے بالکل جی کوزے میں دریا کو بند کر دیا. بہت شکریہ جی.